ایک اور سوال تحقیقی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت والی حدیث جس میں اسے پڑھنے کو نور عطا کیا جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور رہتا ہے، کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی 3 اسانید بھی لکھی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جو پہلی سند کسی بھائی نے لکھ کر بھیجی ہے اس میں سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جب مدلس ہن کے ساتھ حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث جب تک کہ سماع کی صراحت موجود نہ ہو تو ضعیف ہی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث تو ضعیف ہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بلکہ تیسرے نمبر پر یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ لکھی ہے کسی بھائی نے اور اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ جو تیسرے نمبر پر حدیث سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی گئی ہے، مستدرک الحاکم کے حوالے سے اور سنن القبریٰ بہقی کے حوالے سے، وہ حدیث حسن ہے اور حسن لذاتی ہی ہے۔ اس حدیث کے اوپر جرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کے 2 راویوں کے اوپر یہاں پر جرح کسی بھائی نے کی ہے، ایک الفضل بن محمد الشعرانی کے حوالے سے کہ میزان الاعتدال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غالی قسم کا شیعہ تھا، اور امام رازی کے حوالے سے کہ تکلموا فیہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فضل بن محمد الشعرانی رحمہ اللہ، ان کو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں ذکر ضرور کیا ہے، لیکن ذکر کرنے کے بعد حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا دفاع کیا ہے۔ ان کے بارے میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں ہی فرماتے ہیں وَهُوَ ثِقَةٌ لَمْ يُطْعَنْ فِيهِ بِحُجَّةٍ، کہ یہ راوی ثقہ ہیں، ان کے بارے میں حجت دلیل کے ساتھ کوئی بھی طعن نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا گیا۔ تو یہ راوی فضل بن محمد البیہقی الشعرانی میزان الاعتدال میں بھی اور لسان المیزان میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ راوی ثقہ راوی ہے۔ جمہور محدثین نے اس کی توثیق کر رکھی ہے۔ حسن الحدیث یہ راوی ہے، ثقہ راوی، صدوق راوی ہے، کیونکہ اس کی جمہور محدثین نے توثیق کر رکھی ہے۔ جمہور محدثین میں سے امام حاکم رحمہ اللہ بھی ہیں، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کی توثیق کر رکھی ہے المنتظم میں، اور ابن خزیمہ نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے، اس راوی پر، اور اسی طرح ابو عبداللہ بن الاخرم رحمہ اللہ نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ صدوق، راوی صدوق ہے، الا انہ کان غالیا فی التشیع، یہ کوئی جرح نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے فضل بن محمد البیہقی الشعرانی یہ جمہور محدثین نے اس کی توثیق کی ہے، یہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس حدیث میں اس حدیث کی سند کے دوسرے راوی پر جس پر جرح کی جاتی ہے وہ ہیں نعیم بن حماد رحمہ اللہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نعیم بن حماد رحمہ اللہ بھی جمہور محدثین کے نزدیک صدوق حسن الحدیث راوی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے ان کے ترجمے کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، جو انہی کی کتاب مقالات کی پہلی جلد اور صفحہ 449، صرف 49 نہیں بلکہ 449 سے لے کر آخر تک تقریباً اس کے بارے میں انہوں نے کافی سارے صفحات لکھے ہیں۔ 449 سے اس راوی کے بارے میں ان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے اور 467 تک
اسی کی متعلق انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس راوی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی ہے، صدوق حسن الحدیث راوی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر جرح کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا سورہ کہف کا پڑھنا کہ جمعے والے دن یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طرح اس سورہ کہف کا جمعے والے دن پڑھنے کے بارے میں ایک صحیح شاہد موقوفاً ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے سنن دارمی میں بھی موجود ہے، 3410 نمبر سنن دارمی میں اس موقوف روایت موجود ہے، تو یہ پڑھنا بالکل درست ہے۔